غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے۔ سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، مہر ان کے قدم کی لگائی گئی، چاہے اوتاد ہو چاہے ابدال ہو، میرے غوث ولی کا مدحوخان ہے۔ اس نے چوروں کو دیکھا ولی کر دیا، اس نے چوروں کو دیکھا ولی کر دیا، پرخطاؤں کو پکڑے جلی کر دیا۔ غوث اعظم کی ہر نظر کی لیا، ان کا فرمان خالی کا فرمان ہے۔ اور سنیوں یاد ان کی مناتے رہو، نعرے یا غوث اعظم لگاتے رہو، یہ اسم اعظم ہے، یہی لاہور ہے، جس کو سنتے ہی دل جاتا شیطان ہی۔ غوث اعظم ولایت کا سرتاج ہے، ہر جگہ ہر گھڑی آپ کا راج ہے، آپ کے ہاتھوں میں قائم میری لاج ہے، جو مریدوں کا ہردم نگہبان ہے۔ غوث اعظم درمیان اولیاء، جو محمد درمیان انبیاء۔ برادران ملت اسلامیہ، آج یہ دوران عقیدت و محبت کے ساتھ دونوں جہاں کے مالک و مختار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے دادا، ہم غریبوں کے آقا، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے رس، بے سہاروں کے سہارا، بے چاروں کے چارہ، غریبوں کے حامی، یتیموں کے والی، شفیع مذنبین، رحمت للعالمین، فخر آدم و بنی آدم، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت گاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہم سب مل کر پڑھیں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، ابھی درود مقدس پڑھنے کو کہا گیا، جو حضرات آگے کے حصے میں بیٹھے ہیں، الحمدللہ ان کے لب کو حرکت ہوئی اور پڑھتے ہوئے بھی یہ محسوس ہوئے کہ یہ پڑھ رہے ہیں، مگر جو سامنے کرسی پر بیٹھے ہیں مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے لوگ ایک دوسرے سے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ ان سے گزارش ہے کرسی چھوڑ کر آگے آ جائیے، آگے آ جائیے، آگے آ جائیے تاکہ بعد میں آنے والوں کو بھی آرام ہو جائے۔ آ جاؤ بابو، آ جاؤ، آ جاؤ، تمہاری ضرورت ہے، آ جاؤ۔ مسلمانوں درود مقدس پڑھنے کو کہا گیا، پھر بھی آج ہم درود مقدس پڑھنے سے اتنے دور ہیں کہ کوئی حد ہی نہیں۔ مسلمانوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندے مومن مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو کل بروز قیامت میں اس کو اپنے کالی کمری میں چھپا لوں گا۔ کہیے سبحان اللہ، اب تو کہیے سبحان اللہ۔ مسلمانوں جب بندے مومن فرش زمین پر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو رب قدیر اس کو جنت کے اندر ایک کھجور کا درخت عطا فرماتا ہے۔ تو ایک مسلمان کی خواہش ہونی چاہیے کہ جنت کے اندر ایک کھجور کے درخت سے نہیں بلکہ ہم مسلمانوں کو جنت کے اندر کھجوروں کی باغبانی مل جانی چاہیے۔ اب تو کہیے سبحان اللہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندے مومن مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے کل بروز قیامت میں اس کو اپنی کالی کمری میں چھپا لوں گا، مگر شرط یہ ہے کہ مومن ہو، ایمان والا ہو، یعنی اس کی زبان پر اقرار اور اس کے دل میں اس کی تصدیق ہو، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی زبان سے اقرار کرتا ہو اور دل سے تصدیق کرتا ہو۔ جب ایسا بندے مومن مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو کل بروز قیامت میں اس کو اپنے کالی کمری میں چھپا لوں گا۔ مسلمانوں سوال کرنے والوں نے سوال کیا، اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا، اے غلام سرور قادری، آپ کی سرکار کا دامن کتنا لمبا چوڑا ہوگا؟ 10 ہاتھ کا ہوگا یا 20 ہاتھ کا ہوگا؟ دنیا کے اندر نہ جانے کتنے مومنین ہیں جو اپنی اپنی قبروں کے اندر آرام فرما ہیں، نہ جانے کتنے مومنین ہیں جو چلتے پھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں،
आखिर सरकार का दामन कितना लंबा चौड़ा होगा। तो मुसलमानों आइए इस सवाल का जवाब लेने हम और आप अपने जहन को अजमेर शरीफ की नगरी में लेकर चले। मुसलमानों, यही मेरे खाजिदा है, यही इब्न चिश्तिया है, यही मरकज़ी आशिका है, यही मदरह साजिदा है, यही मदरह आरिफा है, यही हिंद वली है, यही सरताज विलायत है, यही अकाए मीर हिजाज है, यही सरापाए सोजो गदास है, यही हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कसम संगेरी सुन्नत मेरे लिए आना है। आइए की बारगाह में चलते हैं। हुजूर ख्वाजा अली नवाज रज़ी अल्लाह तआला अपने मुर्शिद कामिल हजरत ख्वाजा ज़मानी हारूनी के साथ मुतअद्दिद बार हज चुके, मगर आखिरी सफर में हजरत ख्वाजा हिंदल वली का हाथ हजरत ख्वाजा ज़मानी हारूनी ने पकड़ा है और रोज़ अफर की जानी थाम कर सलाम पेश किया है। तो गैब से आवाज आई है, गैब से आवाज आई है, ऐ मोइनुद्दीन, हमने तुझे हिंदुस्तान की विलायत तुम्हारे सुपुर्द की है। मुसलमानों, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज मौजूद है, गुलाम हाजिर है। मेरे ख्वाजा इरशाद फरमाते हैं, ये छोटे प्याला ले लो और जाकर कह दो, ऐ तालाबे नासागर, तुझे ख्वाजा ने बोला जाए। मुसलमानों, आज का मुरीद होता तो ये कह देता हुजूर ये क्या बातें कर रहे हैं, मगर वो कल का मुरीद था, उठा है और चल दिया है। तालाबे नासागर के पास पहुंचता है और कहता है, ऐ तालाबे नासागर, तुझे ख्वाजा ने बोला जाए। तो मुसलमानों, सारे तालाब का पानी उस छोटे से प्याले में समा गया। मुसलमानों, तो बिला तस्बीह व तमसील मुझे कहने दिया जाए, जब एक मामूली गुलाम हुजूर ख्वाजा हिंदल वली का ये आलम है तो मेरे आका का आलम क्या है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब एक मरतबा दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबीना मौलाना मुहम्मद इब्राहिम वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो हजरात पीछे खड़े उनसे गुजारिश करेंगे आगे आकर बैठ जाए। जो सामने खड़े हैं आप ही लोग से कह रहे हैं, भागिए ना, कहाँ भाग कर जाएंगे, पीछे पीछे हम भी आ जाएंगे। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब बंदे मोमिन दुरूद पाक पढ़ता है तो मुसलमानों उस दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला एक फरिश्ता पैदा फरमाता है। माशाअल्लाह, बंदे मोमिन नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ा है और रब्बे करीम एक फरिश्ता पैदा फरमाता है। और मुसलमानों, वो फरिश्ता जब नूर के पानी में होता सल होता है और उसके बाद बाहर आता है और अपने परों को झाड़ता है तो उसके पर से जितने कतरात जमीन पर टपकते हैं अल्लाह ताला हर कतरे के बस एक फरिश्ता पैदा फरमाता है और वो फरिश्ता उस बंदे मोमिन के लिए ता क़यामत तक मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पाक पढ़ने से काफी दूर रहते हैं मुसलमानों, लिहाजा हम लोग को ऐसा नहीं रहना चाहिए। नबी की बारगाह में हमेशा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना चाहिए, दुरूद मुक़द्दस पढ़नी चाहिए। जब हम नबी की बारगाह में दुरूद मुक़द्दस पढ़ते रहेंगे मुसलमानों तो हम यहाँ भी कामयाब हो जाएंगे और वहाँ भी कामयाब। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। मुसलमानों के दिल के अंदर खौफ इलाही मौजूद है, दिल के अंदर अल्लाह का डर मौजूद है तो बंदे मोमिन को नाजायज काम हरगिज़ कर नहीं सकता। मुसलमानों, जब मेरा बचपन का ज़माना था तो उसमें टीवी हराम, वीडियो हराम, सबके सब हराम थे। मगर जो जो दुनिया तरक्की करती चली गई, शरीयत को एक तरफ करके मसलक के आला हजरत को एक तरफ लगा दिया और अपने मन से तबई तरीके से वीडियो और टीवियों को जायज करा दिया। मगर हम और आप मसलक के आला हजरत को मानने वाले हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर वीडियो हो रहा है तो बंद कर दीजिए। एक काम और कर सकते हैं आप, वीडियो नहीं हो रहा है, कैमरा के ऊपर एक कपड़ा डाल, ये शाल ले जाके उसको डाल,
نہیں پچھلے سال بہت دھوکا ہوا ہے. ویڈیو نہیں بن رہا ہے, ویڈیو ہو گیا. آج ہم شریعت پر عمل کیسے کریں؟ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب کا ہے, فلاں صاحب کا ہے, فلاں صاحب دارو بھی پیتے ہیں, فلاں صاحب شراب بھی پیتے ہیں, زنا بھی کرتے ہیں. کیا فلاں صاحب کرنے لگیں گے تو کیا سب جائز ہوتا چلا جائے گا؟ نہیں بالکل نہیں. جو مسلک اعلیٰ حضرت ہے وہ یہی ہے کہ جو کل بھی حرام تھا وہ آج بھی حرام ہے, اور انشاءاللہ جو سنی حنفی بریلوی ہوں گے وہ ہمیشہ حرام کو حرام اور جائز کو جائز سمجھتے ہیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, پیغام اعلیٰ حضرت, بستی بستی کریا کریا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن عید میلاد النبی, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, سید قدیر صاحب قبلہ. اللہ رکھو مع الصادقین. اے ایمان والو, اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جب بندے مومن کے دلوں کے اندر ڈر موجود ہے تو قسم خدا کی ہر ناجائز کام ہرگز کر نہیں سکتا. مسلمانوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام پر طرح طرح کی مصائب دی ہے. ایک انبیاء ایسے تھے کہ انہوں نے 50 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی. کتنے سال تک؟ 50 سال تک. یعنی نماز پڑھتے رہے, روزہ رکھتے رہے. آج ہمارے یہاں جو وبا چلی ہے, جو بیماریاں نہیں تھے, آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. جو لوگ بیمار ہو جا رہے ہیں, جو لوگ نہیں ہو رہے ہیں, وہ بھی اپنی ذہنی ذات کو رکھیں گے. یہ وہ نبی تھے 50 سال تک عبادت اور ریاست کرتے رہے. آخر وقت میں ان کے بدن میں ایک رگ دب جاتا ہے. وہ رگ دبنے کی وجہ سے ان کے بدن میں درد محسوس ہوتا ہے. پھر ایک سا فرشتہ آتا ہے, اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ حضرت خیریت سے ہے؟ حضرت نے صرف ایک ہی جملہ کہا ہے کہ ہمارے بدن میں اس جگہ پر درد ہے. مسلمانوں, وہ فرشتہ جواب دیتا ہے, اے اللہ کے نبی, میں اللہ کے حکم سے تشریف لایا ہوں. 50 سال تک جو آپ نے عبادت کی ہے اور اس میں جو عبادت کرنے میں کمی ہو گئی تھی, رب قدیر نے اس کو پورا کر دیا. مگر جو آپ نے ایک شکایت کی ہے, یہ شکایت اس 50 سال کی عبادت پر بھاری ہے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم بیمار ہیں, ہمارے گھر والے بیمار ہیں, میری بہن بیمار ہے. یعنی طرح طرح کی تکلیفیں آ رہی ہے. جب کوئی کس سے پوچھتا ہے, کسی سے پوچھتا ہے تو پرکشتا کہتا ہوا نظر آتا ہے, بہت پریشان ہے, بے حال ہوں. مسلمانوں, رب کا شکر ادا کرو. رب قدیر آقا کریم علیہ السلام کے صدقے تو ہے بیماریوں کا خاتمہ. شرط یہ ہے کہ ہم دل کے اندر خوف الہی پیدا کریں گے, تب آپ نے حضرت ادریس علیہ السلام کا بھی واقعہ بارہا سنا ہوگا. یہودیوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کا پیچھا کیا. حضرت ادریس علیہ السلام جائے, چلتے گئے سامنے ایک موٹا تازہ درخت نظر آیا. حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام نے کہا, اے درخت تو چاک ہو جاتا تھا, میں تیرے اندر سما جاؤں. درخت اپنے سینے کو چاک کیا ہے. حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام اس کے اندر چلے گئے اور پھر درخت بند ہو جاتا. یہودی پیچھا کر رہے ہیں. شیطان انسان کی شکل میں بن کر حاضر ہوا ہے اور حاضر ہو کر کہتا ہے کہ تمہیں معلوم ہے وہ کہاں گئے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں بھاگ کر آئے تھے. بتایا اس درخت کے اندر ہے, اس کو کاٹ دیا ہے, اس کے اوپر سے کاٹا گیا, یہاں تک کہ جب آرا چلایا گیا تو حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کے جب دماغ پر, سر پر جب وہ آرا کا نوک
ہوتا ہے تو حضرت ادریس علیہ السلام مختلف استعمال کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ادریس اگر دوبارہ اگر ابوف کا لفظ استعمال کرتے ہو تو ساترین سے تمہارا نام نکال دیا جائے گا. مسلمانوں آخر ایسا کیوں ہوا کہ انہوں نے ایک درخت سے کہا تھا مسلمانوں رب قدیر پیدا فرمایا ہے آپ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرو اور انتظار کرو رب قدیر ضرور تمہاری دعاؤں کو مغفرت فرمائے گا.